السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے افسانہ. یعنی کل ہم نے افسانہ تھوڑا پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھی گئی. یعنی پریم چند کے وقت، یعنی پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی یعنی عشق و محبت کے طریقے کا افسانہ جو ہے لکھی گئی. ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مصنوع گورکھپوری قابل ذکر ہے. یعنی ایسے عشق و محبت کے بارے میں لکھے گئے افسانوں میں سے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مصنوع گورکھپوری جو ہے قابل ذکر، یعنی ذکر کرنے کے قابل ہے. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا. یعنی 1936 میں کیا ہوا، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. ایک تحریک کا کیا ہوا، ایک آغاز ہوا. اس سے چند برس پہلے، اس سے چند سال پہلے کیا ہوا تھا، انگارے نام کا ایک کتاب باغیانہ کی کہانیوں کی، یعنی باغیانہ مطلب بغاوت کہانیوں کا ایک مجموعہ جو ہے کیا ہو چکا تھا، پبلش ہو چکا تھا. جس سے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اس میں موضوع جو ہے موضوع اور فن ہنر دونوں اعتبار سے کیا تھا، ایسی بغاوت کی، یعنی ایسی نافرمانی کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر جو ہے کوئی کہانی، یعنی اس دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ایسی کہانی تخلیق یعنی نہیں لکھ سکتے تھے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی. اب کیا ہوا، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یعنی چند سالوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے ہاتھوں جو ہے افسانے نے کیا بے حد ترقی کیا اور زندگی کے گوناگون مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا. اور زندگی کے یعنی گوناگون مطلب مختلف مسائل پر، الگ الگ مسائل پر کیا لکھنے لگے، بھرپور یعنی پورے بھرپور انداز سے لکھا جانے لگے. اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، انسان دوستی یعنی انسانوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنا، سماجی اصلاح یعنی سماج کے بارے میں صلاح و مشورہ، اور قومی شعور یعنی قوم کے احساس کا اظہار بھی کیا کرتا رہا، ترقی کرتا رہا. آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے. یعنی آزادی کے بعد جب ہندوستان جو ہے آزاد ہو گیا اور ہندوستان اور پاکستان دونوں میں کیا ہوا، کئی برس یعنی کئی سال تک فسادات کے موضوع پر یعنی فساد ہوا تھا اس وقت، اس موضوع پر بہترین افسانے جو ہے لکھے گئے. اور انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا. اب ساتھ ساتھ کیا ہوا، انسانی قدروں کا یعنی انسان کے قدروں کی کیا ہوا تھا، اس وقت زوال ہو گیا تھا. یعنی انسان ایک دوسرے کا قدر نہیں کرتے تھے اس پر نیز، اور تہذیبی اور اخلاقی قدروں یعنی اخلاقی اخلاق کی قدر کرنا کی برباد ہونے کا احساس جو ہے عام ہوا. آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتے. یعنی آزاد ہونے کے بعد، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اب یعنی مشہور ہونے والے افسانے نگاروں میں کون ہے، قرۃ العین حیدر جو ہے مطلب نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے. یعنی قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں کیا ملتا ہے، ایک خاص طرح کے یعنی تاریخی شعور یعنی ہسٹری پاسٹ کے بارے میں تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا ہے. وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہے جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے. یعنی وہ کیا کرتی ہے اپنے افسانوں میں، جبر کی یعنی ظلم
ظلم کی ان طاقتوں کا، یعنی انگریز نے ہمیں کیا کیا تھا اس وقت، ہم ہندوستان پر ظلم کیا تھا، ان کی طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہے، جن کے شکنجے یعنی جن کے قبضے میں کون تھا، انسان بے بس اور مجبور ہے۔ 1955 سے 1920 عیسوی کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اب کیا ہوا، اب 1955 سے 60 عیسوی کے آس پاس جو ہے کیا ہوا تھا، اردو میں علامتی یعنی نشانی افسانوی جو ہے آغاز ہوا، ترقی کیا، شروع ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد وغیرہ ہے۔ یعنی ان علامتی افسانہ نگاروں میں کون ہے، انتظار حسین ہے، سریندر پرکاش اور انور سجاد جو ہے قابل ذکر۔ بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی یعنی زندگی کی بڑھتی ہوئی مشکل کے ساتھ ساتھ افسانے میں بھی کیا ہوا، افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی افسانہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رسمیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے۔ اب کیا ہوا، نئی نسل کے افسانہ نگار جو نئی نسل کے افسانہ لکھنے والوں نے براہ راست یعنی سیدھا ڈائریکٹ طرز بیان کے مطابق یعنی ڈائریکٹ بلا یعنی سیدھا طرز بیان کرنے کے طریقے کے بجائے کیا کرتے، رسمیہ طرز بیان یعنی رسمیہ رازداری طریقہ جو ہے بیان کرنے کے طریقوں کو کیا کرتے، ترجیح دیتے ہیں۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر ارونوی، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، غلام عباس سہیل عابد حسین، اشفاق احمد شوکت صدیقی، رام لال، غیاث احمد گدی اور جوگندر پال، سلام بن رزاق، انور خان اور احمد یوسف خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی اب حقیقت نگاری اس سے کیا ہوا تھا، اس کے بعد حقیقت نگاری کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی جس میں سچائی ہو، اس واقعات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ افسانہ نگار جن کا ہم نے ابھی نام جو ہے ذکر کیا، ان افسانہ نگاروں نے کیا کیا تھا، یعنی ان کا نام جو ہے قابل ذکر، ان لوگوں نے حقیقت کو آگے بڑھایا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے پریم چند کے حالات زندگی۔ پریم چند جو ہے کیا ہے، پریم چند اردو کا پہلا افسانہ نگار ہے۔ اب ان کی کیا پڑھیں گے ہم، حالات زندگی پڑھیں گے۔ پریم چند 1880 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1936 عیسوی میں انتقال ہو گئی۔ پریم چند کا اصلی نام دمپت رائے تھا۔ 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، یعنی پریم چند کا اصلی نام جو ہے دمپت رائے تھا، وہ یعنی 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں کیا ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے۔ آپ ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے کے فرد تھے، یعنی آپ ایک پڑھے لکھے یعنی شریف خاندان کا کیا تھا، بیٹا تھا۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں ملازم تھے، یعنی والد کا نام کیا تھا، منشی عجائب لال تھا، جو ڈاکخانے میں ملازم تھے، ڈاکخانے میں نوکری کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر میں ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی، یعنی پریم چند نے 5 سال کی عمر میں کیا کیا، ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا، یعنی اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کی یعنی 14 سال کی عمر میں جب پریم چند کا سال جو ہے 14 سال ہوا تھا، 14 سال کی عمر میں ان کے والد کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر ہوا، کہاں، گورکھپور میں۔ انہیں وہاں مشن اسکول میں چھٹی جماعت میں داخلہ کرایا گیا۔ اب کیا کیا، اب اس کو وہاں کے یعنی گورکھپور کے مشن اسکول میں اس کو چھٹی جماعت میں کیا کیا، ایڈمیشن کرایا گیا، جہاں سے
انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. اب اس مشن اسکول سے اس نے کیا کیا, میٹرک کا امتحان یعنی 10 کلاس 10ویں کا امتحان جو اس نے پاس کیا. نامساعد حالات کے باعث وہ اپنے تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکا. نامساعد مطلب ناسازگار یعنی حالات خراب ہونے کی وجہ سے, باعث مطلب وجہ سے ان کو اپنی تعلیم جو ہے باقاعدہ مکمل طور پر مکمل نہیں کر سکا یعنی کمپلیٹ نہیں کر سکا, اور اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے. اب کیا ہو گیا, اور اب اسکول میں وہ ایک استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے.